بك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. نہایت ہی عزت و محبت و عقیدت کے لائق بانی محفل، صدر محفل، برادر مکرم، ہمارے محسن و مربی پیر طریقت صوفی محمد رمضان عزیزہ مجدہ اور دیگر مشائخ اعظام، احباب ذی وقار، خوش قسمتی ہے عشاء کی نماز سے لے کر اب تک آپ لوگ اللہ اور اس کے رسول جل وعلا وصلی اللہ علیہ وسلم اور علماء اور اولیاء کاملین کا ذکر کر رہے ہیں اور سن رہے ہیں، اور اللہ کی برگزیدہ شخصیات کا دیدگار کر رہے ہیں۔ یقیناً یہ بہت بڑی خوش نصیبی ہے۔ مشکات المصابیح میں ایک حدیث پاک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، میری محبت واجب ہے کچھ لوگوں کے لیے، خوش نصیبوں کے لیے۔ واجبی طور پر میں انہیں اپنی محبت، مفہوم ہے قرب، نزدیکی، فضل عطا کرتا ہوں۔ ان میں سے ایک گروہ المتحابین، جو لوگ میری رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ عام لوگوں کے ساتھ محبت کرنا اللہ کو اتنا محبوب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اور جزا میں انہیں اپنی محبت عطا فرماتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ اور جب آپ جیسے خوش نصیب لوگ ایک کامل شخصیت، صالح، پرہیزگار، صاحب شرع، صوفی باصفا کے ساتھ ارادت و عقیدت و محبت کا سلسلہ استوار کرے تو اسے اللہ تعالیٰ کتنا پسند فرمائے۔ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ اسی لیے تو فرمایا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ۔ اگر کامیابی چاہتے ہو تو اللہ نے مطلق ارشاد فرمایا، جو میرا قرب رکھتا ہے، جو میری گلی کا مسافر ہے، تم اس کے نشانات قدم کو اپنی منزل رہ بنا لو تو تمہیں بھی کامیابی ملے۔ سبحان اللہ۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، جو میرا قرب رکھتا ہے تم اس کی عقیدت میں آ جاؤ، تابعداری میں آ جاؤ، محبت میں آ جاؤ۔ اللہ اللہ، بے شک۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور مبارک میں صحابہ کرام کو حکم حضور کی بارگاہ تک کہ صحابہ کی جماعت اس وقت کا حکم، اور آپ بھی اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، دنیا اور آخرت کی کامیابی اللہ کے رسول کی اطاعت میں ہے۔ اور جب ہم جس دور میں ہیں، یہ انبیاء و مرسلین کا بظاہر دور نہیں کہ حضور خاتم الانبیاء ہے، حضور کے بعد کوئی نبی و مرسل کائنات میں نہیں آنا، تو احادیث طیبہ، آیات قرآنیہ اس بات پہ شاہد ہے کہ وہ فیضان اور وہ رحمت رب اور وہ تقرب الہی اور وہ جذبہ خشیت الہی سبحان اللہ۔ اور وہ سعادت دارین اور الفوز بالکونین اللہ اللہ۔ اور وہ طلعت ظاہر
طہارت باطن، تزکیہ نفس، صفائے قلب، دنیا اور آخرت کا تمام علو و عروج و کمال جو اللہ تبارک و تعالی انبیاء و مرسلین کے تصدق سے کائنات میں تقسیم فرماتا تھا، اس کے بعد اب یہ اولیاء و صالحین جانشینان رسول ہیں، سبحان اللہ مسند رسول کے وارثین، یہ اولیاء و صالحین اللہ تبارک و تعالی نے جن کے ظاہر و باطن کو، جن کے سینوں کو، جن کے قلب اقدس کو حضور کی محبت کی شمع سے روشن و منور کیا ہے، ہم لوگوں کو یہ حکم ارشاد فرمایا کہ تم ان کے حلقہ بگوش ہو جاؤ۔ ہم الجلساء لا یشقی جلیسہم، کہ یہ ایسے خوش نصیب ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ اللہ کے ذکر کی اور ہو کی ضربیں لگاتے ہیں اور رب تعالیٰ کا فضل ان پہ نچھاور ہوتا ہے، تو جب ان کے حلقہ میں بیٹھنے والے کوئی لوگ ہوتے ہیں وہ اس کے حامل و حقدار و مستحق نہیں ہوتے، لیکن ان کی مجلس کے سبب اللہ تعالیٰ سب کو شادابی عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ تو اس لیے ان لوگوں کا حلقہ، ان کی محبت، ان کی ارادت یہ ہر ایک کو نہیں ملتی۔ جسے اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے، جسے اللہ تعالیٰ اپنا قرب عطا کرنا چاہتا ہے، جسے اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں سرخرو فرمانا چاہتا ہے، اسے صالحین کی محبت عطا فرما بے دے، شک بے شک صالحین کی محبت عطا فرما دے، صالحین کا ذوق عطا فرما دے، حق ان کی نگاہ سے لطف اندوز ہونا اللہ تعالیٰ اس کے نصیب میں فرما دے۔ سبحان اللہ بے شک ابو داؤد شریف میں ایک حدیث پاک ہے، ایک بندہ ایک قریہ سے دوسرے قریہ کی طرف سفر کر رہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو چونکہ سب سے واقف ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتوں کو مقرر فرمایا، جاؤ یہ جو بندہ مومن سفر میں ہے اسے پوچھو یہ کدھر جا رہا ہے، کیوں جا رہا ہے۔ ابو داؤد شریف میں حدیث ہے، وہ آدمی کی شکل میں اسے ملا اور سوال کیا کہ تم کدھر جا رہے ہو؟ بتایا فلاں قریہ اور بستی میں جا رہا ہوں۔ پوچھا کیوں جا رہے ہیں؟ کہا وہاں ایک اللہ کا نیک بندہ رہتا ہے، سبحان اللہ میں اس کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں، سبحان اللہ اس کو ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ پھر اس نے سوال کیا حکم الہی سے، تجھے کوئی غرض ہے، کوئی مقصد ہے دنیا کا، یا کوئی اس نے تجھ پر احسان کیا ہے، یا اس کے ساتھ کوئی تیرا رشتہ داری ہے؟ کہا نہیں، ان میں سے کوئی بات بھی نہیں ہے، محض اس لیے جا رہا ہوں کہ وہ تقوی والا آدمی ہے، وہ صالح آدمی ہے، وہ پرہیزگار آدمی ہے، وہ صوفی آدمی ہے، وہ اللہ کی سجان اور معرفت والا آدمی ہے، وہ اللہ کا نیک صالح بندہ ہے، میں فقط اس کی اصلاح اور اصلاح کو سامنے رکھ کر اس کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں۔ سبحان اللہ تو اس نے پھر جواب میں کہا اللہ تعالیٰ کے حکم سے کہ اللہ تعالیٰ کو تجھے یہ تیرا کام یہ اتنا پسند آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف فرمائے۔ سبحان اللہ بے شک یہ نیک اور صالح لوگوں کی محبت، ان کی زیارت، یہاں تک کہ عامی لوگوں کے لیے ایک حدیث پاک میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی بندہ جنت کا مستحق اس وقت تک نہیں بن سکتا جب تک کہ کامل مومن نہ ہو۔ لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا، تم جنت میں نہیں جا سکتے ہو جب تک کہ مومن نہ ہو جاؤ۔ اور آگے کیا ارشاد فرمایا، وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُوا، اور تم مومن نہیں ہو سکتے ہو جب تک کہ ایک دوسرے سے محبت کرنے والے نہ بن جاؤ۔ عام لوگوں کی محبت کا یہ عالم ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کی ایک دوسروں کے ساتھ عقیدت رکھنا، محبت کرنا، احترام کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ، عام مسلمانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو اس قدر محبوب ہے کہ جب تم آپس میں محبت کرنے لگو گے تو اس سبب اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو کامل فرمائے گا، اور جب ایمان کامل ہوگا تب تم جنت میں جاؤ گے۔ تو یہ صالحین لوگ جن کا کام اور نہیں ہے سوائے اس کے اللہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ساری رات اللہ کی عبادت میں گزر گئی، سارا دن اللہ کے کام کرتے گزر گیا، یہ بظاہر ان کا ہاتھ اپنے کام میں بھی لگا رہتا ہے تو ان کے دل میں ہر وقت جاہد الہی کا روشن معمول ہے۔ سبحان اللہ
زبان اور قلب ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہوتا ہے۔ تو اس لیے جب یہ اتنا ذکر اور کرتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان صالحین کے ساتھ اپنی محبت فاذکرونی اذکرکم، اور دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ یہ صالح لوگ جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کا رشتہ قائم کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک۔ تو لوگوں کا جو ان کی طرف آنا، بیٹھنا، ملنا، قدم بوسی کرنا، دست بوسی کرنا، فیض لینا، اور دھکے تکلیفیں، راستے کے مسائل، خرچ اور ساری چیزوں کے باوجود آرام نیند چھوڑ کر پھر بھی وہ زیارت کرنے کو اور شرف سمجھتے ہیں اور آتے ہیں بیٹھتے ہیں، اصل وجہ کیا ہوتی ہے؟ یہ خود نہیں آتے۔ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وَدًّا، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اسے اپنے محبوبین کی محبت عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، جس کے پس پردہ جیسے صحابہ کرام کا دور اگر سامنے رکھیں، حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دور مبارک رکھیں، تو اس وقت جیسے صحابہ کرام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر اہل بیت اطہار، صحابہ رسول جتنے بھی ہیں، سارے کے سارے وراء الورا شان پانے والے، ان کو حضور کی محبت اللہ نے اس قدر عطا فرمائی کہ ایک لمحہ بھی اگر حضور آنکھوں سے اوجھل ہوتے ہیں تو ان کی طبیعت پہ شاک گزرتا ہے، اور ادھر سے ابو جہل وغیرہ اور اس طرح کے کافر مشرکین دوسرے لوگ وہ بھی انہی حلقوں میں رہتے تھے، لیکن انہیں ذرہ محبت رسول بھی نصیب نہیں ہوا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے اپنے محبوبین کی محبت عطا فرماتا ہے، سبحان اللہ، اسے نماز کا ذوق دیتا ہے، اسے ذکر کا ذوق دیتا ہے، اسے نیکی کا ذوق دیتا ہے۔ تو اس لیے عزیزان گرامی، اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام سمجھیں کہ آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک اور محبوب بندوں کی محبت کی خیرات عطا فرمائی، آمین، کہ ان لوگوں کی محبت تقرب الہی کا سبب ہے، سبحان اللہ، بے شک۔ اور محبوبین کے توسل سے جو کام ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے۔ یہی وجہ تھی کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود حضرت فاروق اعظم کو ارشاد فرمایا کہ یہ جبہ حضرت ویس قرنی کو دینا اور اسے کہنا کہ میری امت کے لیے دعا کرے، سبحان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوبین کے ساتھ وَلَوْ أَنَّهُمْ يَظْلِمُونَ أَنفُسَهُمْ، اس آیت مقدسہ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے یہی ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے معاملات میں گڑبڑ ہو جائے تو پھر میرے حبیب کی بارگاہ میں آ جانا۔ اب ہم حضور کی بارگاہ تک نہیں پہنچ سکتے، تو یہ جو وارثین مصطفیٰ جب ان کے پاس آ گئے تو حقیقت ان کا بھی بات وہیں جا کے رکتی ہے، اللہ کا ذکر کرنا، حضور کے ساتھ محبت رکھنا، حضور کے ساتھ۔ ہاں یہ بات ضرور ہے، میں آپ کو مختصر بات کر کے ختم کرتے ہیں کہ ان اولیاء اور صالحین کی بارگاہ سے فیض یاب ہونا، اس کے لیے ضروری ہے کہ محبت ویسے کی جائے جیسے کرنے کا حق ہے۔ مثلا آپ کے شیخ کامل آپ کے سامنے جلوہ گر ہے ماشاءاللہ، اور ہمارے بھی بہت اچھے دوست ہیں، مہربان ہیں، بڑے قریب سے ہم جانتے ہیں، پانچوں نمازیں پڑھنے والے، نماز تہجد کا اہتمام کرنے والے، ذکر اذکار کی سارا سال محفلیں، یہ عدنان ہمارے پاس پڑھتا ہے، بتاتا رہتا ہے، کہیں شادی بیاہ ہے، خوشی غمی ہے، حضرت جہاں بھی جاتے ہیں اللہ کے ذکر کی محفل ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، تو آپ لوگوں کی محبت میں یہ ہے کہ جیسے حضرت سنت مصطفیٰ اور تعلیمات رسول کے ساتھ محبت کرتے ہیں تو آپ لوگ بھی ان کو دیکھ کر حضور کی شریعت کو اپنانے کی کوشش کریں۔ ایسا نہ ہو وہ قرآن پاک کی جو آیت میں نے پڑھی فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، کہ پہلے لوگ تو بڑے اعلیٰ لوگ تھے، بڑے اچھے لوگ تھے، بڑے صالح لوگ تھے، متقی و پرہیزگار لوگ تھے، بعد میں ان کی
کی آنے والی نسلوں میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہوئے، خواہ ان کی جسمانی اولاد یا روحانی اولاد، جنہوں نے اپنی من مانی زندگی گزارنا شروع کر دی، نماز کو بھی چھوڑ دیا، آخرت کی فکر کو چھوڑ دیا، خشیت الہی کو چھوڑ دیا اور خواہشات نفسانی کے پیچھے لگے، تو وہ ان قریب جہنم کے اندر ہی جائیں گے۔ انہیں حضرات کے ساتھ کوئی وابستگی حقیقی نہ ملی، نہ ان کو فیض ملا۔ تو ان سے محبت کا معنی یہ ہے کہ ان کی تعلیمات کو مانا جائے، ان کے حکام کو مانا جائے، ان کے حکم کو مانا جائے، اور جیسے ہم تو الحمدللہ ہم سب چونکہ نسبت والے ہیں سبحان اللہ، اور ہماری گھٹی میں ہے یہ چیز، اولیاء کی، مشائخ کی، بزرگوں کی خدمت، عقیدت، ارادت اور محبت، یہ تو ہمیں گھٹی میں پلایا گیا ہے، اور اسی کے سبب دنیا اور آخرت میں کامیابی ہے۔ تو یہ کیسے کرنا چاہیے کہ ان سے محبت کا طریق یہ ہے کہ جہاں آپ ہوں، دور دراز علاقوں میں، مثلا اس محفل سے چلے گئے، پھر حضرت صاحب کو مہینے بعد ملے، 2 مہینے بعد ملے، 3 مہینے بعد ملے، جہاں کہیں رہیں، تو آپ کا طرز عمل ایسا ہو، آپ کا کردار ایسا ہو، آپ کی نماز کی پابندی ایسی ہو، آپ کا اخلاق ایسا ہو کہ آپ کو دیکھ کر لوگ آپ کے مرشد کو دعائیں دیں۔ سبحان اللہ، تب حقیقی محبت ہے، اور تب حقیقی فیض ملتا ہے انسان کو۔ تو یہ ذکر اذکار، حقیقی ذکر اذکار یہ ہے۔ جیسے یہ محفل کے اندر انہوں نے محفل کی اتنا اہتمام کیا، انتظام کیا، لنگر شریف بھی، اخراجات بھی، علماء بھی، حضرات نعت خوانان حضرات تشریف لائے، آپ لوگوں کو دعوت دی، بچیاں بھی یہاں موجود ہیں، آپ لوگ بھی۔ تو مقصد کیا ہے کہ یہاں آئیں، آپ دیکھیں کہ حضرت کس قدر محبت کے ساتھ خرچ بھی کر رہے ہیں، آپ لوگوں کو محبت بھی دے رہے ہیں، اور پھر ساری رات آپ کے اندر بیٹھ کر یہ ساری ڈیوٹی کیوں کہ اس سے ایک تاثیر اور ایک درس لے کر جائیے کہ آپ بھی اپنے چلو ساری رات نہیں تو ہفتے میں ایک مرتبہ، 10 دن میں ایک مرتبہ، دن میں، رات میں، کہیں اپنے حلقوں میں جہاں بھی رہیں تو وہاں بتائیں کہ ہمیں اپنے حضرت سے کیا سبق ملتا سبحان ہے، اللہ، بے جو شک، کیا سبق دیتے ہیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمان علی شان ایک ذکر کے حوالے سے حدیث پاک ذہن میں آ رہی ہے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو آپ جب شب معراج حضور کو ملے تو عرض کیا کہ اپنی امت کو میری طرف سے ایک پیغام دیجئے، جنت کی زمین بڑی زرخیز ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ شجرکاری آپ کرو، سبحان اللہ، اور وہ شجرکاری کیا ہے؟ اللہ کا ذکر کرو، کہ جب تم سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اللہ اس طرح کے ذکر کرتے ہو تو اس تمہارے ذکر سے وہاں جنت کی زمین میں اللہ تعالیٰ تمہارے نام کا بے درخت شک، اگا بے دیتا ہے۔ شک، سبحان اللہ، اور سب سے پہلے فرائض کی تکمیل ہے، اور اس کے بعد یہ ذکر، اذکار، محبت شیخ، سب سے پہلے عقیدے کے حوالے سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہی فرماتے ہیں، اپنے بچوں کو اگر چند چیزیں بنیادی طور پر آپ سکھا دیتے ہیں تو وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک محبت رسول ہے، دوسری آل و اولاد و اصحاب کی محبت ہے، اور اس کے ضمن میں یہ مشائخ، اولیاء، علماء، اہل اللہ، جیسے وہ حدیث پاک میں بھی ہے، حامل قرآن، جو قرآن کا علم والا شخص ہے، اللہ اور اس کے رسول والا آدمی ہے، تصوف والا ہے، قرآن شریف پڑھنے پڑھانے والا ہے، علم حدیث والا ہے، اللہ والا ہے، الغرض اس کو اور کوئی مقصد نہیں ہے، اس کا احترام کرنا ایسے ہے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا احترام کرنا ہے۔ سبحان اللہ، اور ان کی اطاعت میں اور ان کے حلقے میں آنے سے انسان کی زندگی بدلتی ہے، انسان کو راہزنی اور شیطانی اثر سے اور حملے سے حفاظت ملتی ہے۔ آپ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، حضور سلطان العارفین کے، صحابہ کرام کے، اب اس پہ کتنے کثرت سے شواہد موجود ہیں۔ یہ کامیاب صرف وہی ہے جس نے صالحین کے ساتھ عقیدت اور محبت کا رشتہ استوار کیا ہے، ادب اور عقیدت کا محبت کا رشتہ استوار کیا ہے۔ تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ حضرت صاحب ایک صالح روحانی شخصیت ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا فیض مزید جاری و ساری فرمائے۔
اور آپ سب کو ہم سب کو ان سے فیضیاب فرمائے۔ یہ بڑے بزرگان دین جن کے نام آپ کے سامنے ہیں، جن سے حضرت کو فیض ہے، عقیدت اور محبت یہی ہے کہ ہمارا تو جیسے قرآن پاک کا نتیجہ بھی، احادیث طیبہ کا نتیجہ بھی کہ ہم عمل کرتے ہیں، الحمدللہ انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے، لیکن اصل جو ہمیں ترجیحاً درس دیا جاتا ہے وہ ہے مشائخ، خواہ انبیاء و مرسلین سے لے کر ہمارے والدین تک اور ان مشائخ تک، ان کی ارادت، عقیدت اور محبت والا درس۔ سبحان اللہ۔ جی اگر طبیعت میں رہا تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے رسول اللہ کی عقیدت و محبت، پھر آل و اولاد و اصحاب کی محبت، اور تیسرے نمبر پر حضور نے فرمایا تلاوت قرآن پاک والی محبت، ذوق۔ یہ تین چیزیں جس کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں وہ دنیا اور آخرت میں سرخرو ہے، اور ان مشائخ کی بارگاہیں ہمیں یہی درس دے رہے ہیں۔ اور یاد رکھ لو، شکر آپ کو دے رہا ہوں، آخر پہ ایک بات سمجھ لو کہ آج دنیا کے اندر پہلے کفر تھا، وہ طرح طرح کے فرقے تھے جو علماء جانتے ہیں، کرامیہ اور قدریہ، جبریہ، اندیہ، اور یہ طرح طرح کے تھے، اب ختم ہو گئے۔ اب الحمدللہ ہر طرف اسلام ہے، یہاں کوئی کفر نہیں ہے، شرک نہیں ہے، سب مومن ہیں، مباحث ہیں، لیکن ایک فتنہ لادینیت کا اور دین سے دوری کا اور شریعت رسول کے احکام کی پاسداری نہ کرنے کا، عورتوں کے اندر بھی، مردوں کے اندر بھی، اور اس کا سبب یہی ہے کہ لوگ نئی فکریں اور نئی نئی سوچوں کے سبب ان مشائخ، علماء اور اہل علم لوگ جو تھے ان کے حلقوں سے دور چلے گئے، اور ان سے دور ہو جانے کی وجہ سے ہر کوئی اپنی اپنی فکر میں چلنے لگا، اور اپنی اپنی فکر میں چلنے کا نتیجہ کیا ہے کہ ہر آئے دن لوگ دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، دور ہوتے جا رہے ہیں، دور ہوتے جا رہے ہیں۔ گھروں کے اندر فلمیں، ڈرامے اور ڈائلاگ اور اس طرح کی باتیں جو ہمارے بچے سنتے اور سناتے ہیں انہی پہ عمل کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ ہم کفر کر رہے ہیں یا کیا نہیں کر رہے ہیں۔ تو اس لیے نتیجہ بات یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو، خواہ وہ سکول کے ساتھ واپس